ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیغمبر تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کو پیغمبر تک پہنچاتے ہیں، وہ حضرت جبریل ہیں۔ تو وہ ایک بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے دن بھی زندہ رہیں، موت بہرحال ایک دن آنے والی ہے، موت ایک دن آنے والی ہے، آپ چاہیں کتنے دن بھی زندہ رہیں، اور جو عمل بھی آپ کریں گے بھلا یا برا، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، اور جس سے بھی آپ دنیا میں تعلقات پیدا کریں اس سے ایک دن آپ کو جدا ہونا پڑے گا۔ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ آدمی کا شرف بزرگی تہجد کی نماز ہے، آدمی کی عزت لوگوں سے استغنا ہے، یعنی لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا، لوگوں سے کسی چیز کو امید نہ رکھنا، یعنی آدمی کی عزت اسی وقت تک ہے جب تک لوگوں کی چیزوں پر نگاہ نہ ہو، اور جہاں کہیں لوگوں کے مال پر نگاہ پڑی ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آدمی کو دو جنگل سونے کے مل جائیں تب بھی وہ تیسرے کی فکر میں لگ جائے گا۔ اگر سونے سے بنے ہوئے دو جنگل بھی اسے مل جائیں، جس جنگل میں پیڑ پودے گھاس واس ساری چیزیں سونے کی ہوں، اگر ایسے دو جنگل بھی اسے مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ تو یہ ہوس آدمی کی مٹنے والی نہیں ہے، انسان کی ہوس تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی جب یہ قبر میں جائے گا۔ بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ نے ایک توڑا اپنے گھر کی مسجد میں لٹکا رکھا تھا اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اٹھ کھڑا ہو، میں تجھے عبادت میں اچھی طرح گھسیٹوں گا۔ اپنے آپ کو کہتے تھے، میں تجھے عبادت میں اچھی طرح گھسیٹوں گا یہاں تک کہ تو تھک جائے گا، میں نہیں تھکوں گا۔ اور جب ان پر کچھ سستی ہوتی اس کوڑے کو اپنی پنڈلیوں پر مارتے اور فرماتے کہ یہ پنڈلیاں پٹنے کے لیے میرے گھوڑے کی بنسبت زیادہ مستحق ہے، یعنی میرے گھوڑے سے زیادہ میری یہ پنڈلیاں لائق ہیں کہ ان پر کوڑے بجائے جائیں۔ یہ بھی کہا کرتے کہ صحابہ کرام یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے، نہیں، ہم ان سے ان درجوں میں اچھی طرح مزاحمت کریں گے، یعنی مقابلہ کریں گے، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئیں۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے ان کے زمانے میں جو مسلمان تھے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا جنت کے سارے درجے انہیں کو مل جائیں گے؟ انہیں بھی پتہ لگ جائے گا آخرت میں کہ ان کے بعد آنے والوں نے بھی کیا کمال کیا، کیا لوگ تھے۔ سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل۔ محمد بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک عبادت گزار عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہونے کو جا رہی ہوں، وہاں دیکھا کہ سارے آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ سب کے سب دروازے پر کیوں جمع ہو گئے؟ کسی نے بتایا کہ ایک عورت آ رہی ہیں جن کے آنے کی وجہ سے جنت کو سجایا گیا ہے، یہ سب ان کے استقبال کے واسطے باہر آ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ عورت کون ہے؟ کہنے لگے کہ ایک ایکا کی رہنے والی ایک سیاہ باندی جن کا نام شعوانہ ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم وہ تو میری بہن ہے۔ ایکا کوئی شہر ہے، وہاں کی رہنے والی ایک عورت تھی جن کا رنگ کالا تھا اور وہ باندی تھی، یعنی غلام تھی کسی کی، اس کا نام تھا شعوانہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا خدا کی قسم وہ تو میری بہن ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ شعوانہ ایک نہایت عمدہ خوشنما اصیل اونٹنی پر بیٹھی ہوا میں اڑی آ رہی ہے۔ میں نے ان کو آواز دی کہ میری بہن، تمہیں اپنا اور میرا تعلق معلوم ہے، اپنے رب سے دعا کر دو کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ کر دے۔ وہ یہ سن کر ہنسی اور کہنے لگی ابھی تمہارے آنے کا وقت نہیں آیا، لیکن میری دو باتیں یاد رکھنا، آخرت کے غم کو اپنے ساتھ چمٹا لو اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی ہر خواہش پر غالب کر دو، اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ موت کب آئے گی، یعنی ہر وقت اس کے لیے تیار رہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بازار جا رہا تھا، میرے ساتھ حبشی باندی تھی، میں اس کو ایک جگہ بٹھا کر آگے چلا گیا اور اس سے کہہ گیا کہ یہیں بیٹھی رہنا، میں بھی آتا ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو وہ اس جگہ نہ ملی، مجھے بہت غصہ آیا اور غصے کی حالت میں گھر واپس آ گیا
جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے چہرے سے غصے کو محسوس کیا، کہنے لگی میرے آقا غصے میں جلدی نہ کرو، ذرا میری بات سن لو، آپ مجھے ایسی جگہ بٹھا کر گئے جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ جگہ زمین میں دھس نہ جائے۔ وہ کہاں بٹھا کر گئے تھے اس کے آقا؟ اپنی باندی کو، یعنی غلام کو، بازار میں۔ تو وہاں سے چلی گئی اٹھ کر بازار سے اور کہنے لگی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ جگہ زمین میں دھس نہ جائے، جس جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اس جگہ جتنی جلدی عذاب آ جائے قرین قیاس ہے۔ اس کی اس بات سے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اس سے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ جب اس نے یہ بات دیکھی نا اپنی باندی میں تو اس نے اسے آزاد کر دیا، جا تو آزاد ہے۔ کہنے لگی آقا تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ پہلے جب میں باندھی تھی تو مجھے دگنا ثواب ملا کرتا تھا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو غلام اللہ کی مانے اور اپنے آقا کی خدمت کرے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اب آپ نے آزاد کر کے میرا ایک اجر ضائع کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں، یعنی موت کے فرشتے سے، کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ، فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا ویسا ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ملک الموت آتے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ، ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں، یعنی جنت کے جو پودے ہیں پیڑ، ان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے، یعنی شیطان جب یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے حشم و ختم دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں، یعنی اس کے غلام آ کر پوچھتے ہیں آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کم بختو، دیکھتے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تم کہاں مر گئے؟ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے سردار ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے بچا رہا۔ شیطانوں میں ماتم مچ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں فرشتے، رحمت کے فرشتے، جنت کے فرشتے کسی انسان کی روح لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان میں ماتم بچ جاتا ہے۔ فرشتہ وہ شیطان روتا پیٹتا ہے اور اپنے غلاموں سے کہتا ہے تم سب کہاں مر گئے تھے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کوشش کی اسے بہکانے کی، لیکن یہ گناہوں سے بچا رہا، لیکن یہ گناہوں سے بچا رہا۔ حضرت جابر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال کا وقت قریب تھا، کسی نے پوچھا کسی چیز کی رغبت ہے، کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن جو اس وقت کے بزرگ تھے بہت بڑے، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں۔ تو حضرت حسن بصری تشریف لے آئے، وہ آ گئے تو لوگوں نے کہا حسن آ گئے ہیں، تو حضرت جابر فرمانے لگے بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں بندے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا، تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ہاں جی، اب پھر وہی بات آ رہی ہے کہ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں، وہ فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر یعنی ہاتھ پاؤں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں، بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں، ایسے کیلوں کی طرف جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔
فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عزت والی ہے، وہ اس روح کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے خوش ہو، وہ روح بدن میں سے اسی طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں، جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں فرشتے اس کو۔ بس جب وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ بدن کہتا ہے روح سے، جو بدن ہوتا ہے نا انسان کا، وہ روح سے کہتا ہے کہ آج تو نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، اور یہی مضمون بدن کہتی ہے روح سے۔ رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے، بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کا رزق اتارے جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جو وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لائے ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کی دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، شیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے کہ تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو معصوم تھا۔ یہ موت کے وقت یہ احوال ہوتے ہیں۔ اب آگے سنو قبر میں کیا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ۔ میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نیک میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی نماز۔ روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے اس کے آ کر قبر میں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کے جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے۔ کیا گردن نکالتا ہے پھر؟ عذاب، جو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی جو سزائیں ہیں قبر میں، وہ اپنا منہ نکالتی ہیں اس میں سے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو روک دیتی ہے کہ پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں طرف سے آتا ہے عذاب تو روزہ اس کو اس طرف سے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے عذاب تو تلاوت اور ذکر اس کو وہاں سے روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے۔ وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کا کمزوری سے کچھ کمزوری ہو، اگر عبادت میں اس کے کمزوری ہو تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا، اس جانب سے عذاب کو روکوں گا، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے کے ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی گرج کی طرح ہوتی ہے، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانتوں کی کیچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے، ان کے مونڈھے سے دوسرے مونڈھے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ اتنا بڑا تو کیا تذکرہ چل رہا تھا؟ فرشتے آتے ہیں
فرشتوں کا بھی حلیہ بیان کیا تھا. پھر سے سنو فرشتوں کا کیا حلیہ تھا. جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی گرج کی طرح ہوتی ہے. ان کے دانت کی کیچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں. بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے اور ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو. 2 کندھوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو. مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس بھٹکی بھی نہیں. مہربانی اور نرمی ان کے پاس بھٹکی بھی نہیں. البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے. لیکن ان کی کیا صورت ہی کم ہے. ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے اٹھ نہ سکے. وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا. مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے. یہاں تک کفن اتر کے یہاں جاتا ہے. وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے نبی کون ہے. مردہ کہتا ہے وعلیکم السلام. مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. میرا دین اسلام ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں. وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے صحیح کہا. اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس سے وہ اوپر سے اور چاروں دائیں بائیں سرہانے پائتی سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھاؤ. مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی مانی, تم نے اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ ہوگی, جو کبھی نہ لوٹے گی. اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو تو وہ دیکھتا ہے جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تو نے اس دروازے سے نجات پا لی, تو اس دروازے سے بچ گیا. اس وقت بھی مردہ کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی. اس کے بعد اس قبر میں 77 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں. 77 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہیں اور قیامت تک یہی منظر رہے گا. اس کے بعد دوسرے کی حالت سنو کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ, یعنی میرے برے بندے کے پاس جاؤ. جو اللہ تعالیٰ کی مان کر نہیں چلتا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی جان نکال لاؤ. میں نے اس پر قسم, میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی, یعنی دنیا میں نے اسے ہر قسم کی نعمتیں دی. دنیا میں چاروں طرف سے اس پر نعمتیں لاد دی تھی مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا. آج اس کو سزا دو. ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں, اس صورت سے کہ 12 آنکھیں ان میں ہوتی ہیں. ملک الموت کے 12 آنکھیں ہوتی ہیں. ان کے پاس ایک گرز لوہے کا موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ 500 فرشتے جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں. ملک الموت آتے ہی وہ ڈنڈا اس پر مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کے ہر رگ میں گھس جاتے ہیں. پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کوڑوں سے اس کے منہ کو اور سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ مردہ غش کھانے لگتا ہے. وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں. پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں. پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ جگہ اس لیے روکتے ہیں تاکہ دیر تک تکلیف پہنچتی رہے. پیٹ میں روک دیتے ہیں اور وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں. پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ملک الموت کہتے ہیں کہ اے گندی روح نکل اور اس جہنم کی طرف چل جس کی صفت قرآن میں ہے فی سموم و حموم, جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخشے گا بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا. پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برا کرے, تو مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگاتا رہا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا رہا, خود بھی تو برباد ہوا اور مجھے بھی برباد کر دیا. اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے
اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا گیا ہے۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر جن کی صورت ابھی گزر چکی ہے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ کیا کہتا ہے مردہ کہ میں نہیں جانتا؟ تو اس کے جواب میں اس پر ہتھوڑے سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس ہتھوڑے کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے، اس کی باغ و بہاریں نظر آتی ہیں۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوگی کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہے گا۔ بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا جائے مولا دل بدل دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا رب السماوات والارض وما بینہما یا رب الشمس والقمر والنجوم یا رب اللیل والنہار یا رب الشتاء والصیف والربیع والامطار یا رب الجبال والبحار والانہار والاشجار والازہار والخضر والثمر یا رب السماوات والارض ومن فیہن۔ اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا، اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقيلنا في هذه العشية وأن تجيرنا من النار بقدرتك، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب يوم القيامة ونعوذ بك من ذلة الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وغضبك ولعنتك وعذابك، اللهم نرجو رحمتك وفضلك وكرمك ورضاك، یا علام الغیوب یا ستار العیوب یا غفار الذنوب۔ یا اللہ تیرے گنہگار، تیرے نافرمان، تیرے کمینے، تیرے نمک حرام بندے یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں توبہ کے واسطے، استغفار کے واسطے، دعاؤں کے واسطے،
تیری رحمت کی بھیک مانگنے کو یا اللہ تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ کوئی دن ایسا نہیں گیا، کوئی رات، کوئی صبح، کوئی شام، کوئی دوپہر، کوئی وقت ایسا نہیں کہ اے اللہ جس میں تیرے حکم کو نہ توڑا ہو، تیرے دین کا مذاق نہ بنایا ہو، تیرے دین کا مذاق بنایا، تیری ذات کا مذاق بنایا، تیرے قرآن کا مذاق بنایا، تیرے نبی کا مذاق بنایا، تیری شریعت کا، تیرے اسلام کا، تیرے دین کا دن رات مذاق بنایا۔ اللہ معاف کر دے، تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، تیرے آگے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ حرام ہم نے دیکھا، حرام ہم نے سنا، حرام ہم نے بولا، ہاتھوں سے حرام کام کیے، دل اور دماغ کو حرام سوچوں پر لگایا، نمازیں ہم نے چھوڑی، روزے ہم نے چھوڑے، قرآن سے غفلت ہم نے کی، تیرے نبی سے غفلت کی، تیرے نبی کی احادیث سے، تعلیمات سے، سنتوں سے، طرز عمل سے اللہ غفلت کی، دن اور رات غفلت میں گزار دیے۔ لیکن یا اللہ تیری طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا، تیری طرف سے عذاب نہیں آیا، تیری طرف سے عذاب نہیں آیا، ہماری شکلیں نہ بگڑیں، ہمارا کھانا بند نہ ہوا، ہمارا پانی بند نہ ہوا، زمین پر چلنا پھرنا ہمارا بند نہ ہوا، ہمارے مکان ہم پر نہیں گرے، ہم زمین میں نہیں دھسے، ہماری شکلیں کتے خنزیر میں نہیں بدلیں، یا اللہ ہمارا رزق بند نہ ہوا، یا اللہ تیری طرف سے نعمتیں برابر ملتی رہیں، لیکن یا اللہ پھر بھی ہمیں یا اللہ ہوش نہ رہا، تیری نافرمانی کرتے رہے، گناہوں کے کام کرتے رہے۔ یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آج معافی کا وقت ہے، آج توبہ کا وقت ہے۔ جس دن مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، اس وقت یا اللہ توبہ کا دروازہ بھی بند، معافی کا دروازہ بھی بند، اس وقت یا اللہ ہماری نہیں چلے گی، چلے گا تو صرف تیری ہی چلے گی۔ یا اللہ بہت مشکل گھاٹیاں آنے والی ہیں، اللہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، اللہ دنیا کی لذتوں میں، حرام لذتوں میں، حرام خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کر دے، کرم کر دے، درگزر کر دے، مغفرت کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، کرم کر دے، مغفرت کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، کرم کر دے، مغفرت کر دے۔ ہمارے گناہوں، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے تیرا عذاب آیا ہوا ہے، تیری لعنت، تیرا غصہ، تیری ناراضگی آئی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے عذاب کو ہٹا لے، اپنے غصے کو ہٹا لے، اپنی ناراضگی کو ہٹا لے، اپنی لعنت کو ہٹا لے، اپنے عذاب کو ہم سے دور کر دے، اپنی ناراضگی کو ہم سے دور کر دے، اپنے غصے کو ہم سے دور کر دے، اپنی ناراضگی کو ہم سے دور کر دے، اپنی جنت کے قریب کر دے، اپنی جنت کے قریب کر دے، اپنی رضا کے قریب کر دے، اپنے فضل کے قریب کر دے، اپنی خوشنودی کے قریب کر دے، اپنی رحمت کے قریب کر دے۔ یا اللہ گناہوں کی گندی عادتوں سے نجات دے دے، تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے والا بنا دے، تمام گناہوں کو نامہ اعمال میں سے مٹا دے، تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نیکیوں کا عادی بنا دے، یا اللہ گناہوں کا میل کچیل، گناہوں کے داغ دھبے، گناہوں کی ظلمتیں دل پر سے مٹا دے، دل کو یا اللہ گناہوں سے پاک کر دے، آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر دے، کانوں کو گناہوں سے پاک کر دے، زبان کو گناہوں سے پاک کر دے، ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دے، پاؤں کو گناہوں سے پاک کر دے، دل دماغ کو گناہوں سے پاک کر دے، ظاہر و باطن کو گناہوں سے پاک کر دے، نمازوں کی غفلتیں معاف کر دے، جو نمازیں چھوڑی یا اللہ نماز فجر ہو اور بہت سی نمازیں اللہ چھوڑی ہیں، اللہ غفلتیں برتی ہیں، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ یا اللہ آئندہ سے توبہ پر قائم رہنے والا بنا دے، نیک اعمال پر قائم رہنے والا بنا دے، نماز پر قائم رہنے والا بنا دے، نیک اعمال پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنا ذکر و تلاوت قرآن پر قائم رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے، آخرت کی محبت دل میں ڈال دے، جہنم کا خوف دل میں ڈال دے، جنت کا شوق دل میں ڈال دے، اپنی ذات کی محبت عطا کر دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے، اپنے قرآن کی محبت عطا کر دے، اپنے دین کی محبت عطا کر دے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، مال کی محبت دل سے نکال دے، دنیاوی چیزوں کی محبت دل سے نکال دے۔ یا اللہ معافی کا، کرم کا، مغفرت کا، فضل کا، کرم کا معاملہ کر دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ کسب معاش کے سلسلے میں اللہ پریشان ہے، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے خزانوں سے
کسب معاش کے اسباب عطا کر دے۔ یا اللہ تیرے یہاں لامحدود خزانے ہیں، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو کیوں نہیں عطا کر دیتا اپنے خزانوں سے اللہ رحمت، کیوں نہیں اللہ عطا کر دیتا اپنے خزانوں سے مغفرت، جبکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یا اللہ تجھے عطا کرنے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، تجھے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اپنے خزانوں سے کسب معاش کے اسباب عطا کر دے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا کر دے، جو بیماریوں میں الجھے ہوئے ہیں اللہ، جو بیماریوں میں تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو اپنے جانب سے شفاء کاملہ عطا کر دے۔ یا اللہ اہل غزہ، اہل شام، اہل فلسطین کے مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ظالمین کو تباہ و برباد و ہلاک فرما دے۔ یا اللہ مؤمنین کو، مجاہدین کو مدد، نصرت، فتح نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو شہید ہو گئے جنت الفردوس میں انہیں اللہ گھر عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں شفاعت و رفاقت نصیب فرما دے۔ جو یا اللہ کفار کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو ظالمین کے ظلم سے نجات دے دے۔ یا اللہ ان پر رحمت کی بارش نصیب فرما دے۔ یا اللہ زمین اور آسمان سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ زمین آسمان سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ان پر زمین کو کشادہ فرما دے، ظالمین کے ظلم سے انہیں نجات دے دے۔ یا اللہ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا اللہ جو ہمارے بزرگ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی جتنے میں بھی اللہ انتقال کر گئے، اور تمام بزرگ جتنے بھی ہمارے انتقال کر گئے، جتنے بھی لوگ قبر میں پہنچ چکے، ہر ایک کی مغفرت کر دے، ہر ایک کی مغفرت فرما دے، ہر ایک کو گناہوں کی معافی عطا کر دے، ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغ میں سے بنا دے۔ اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے اللہ اس کے عذاب کو اس سے دور کر دے، اس کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہوں نے جو بیماری میں اپنی صبر کیا اس صبر کو ان کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جنت میں انہیں اللہ مقام عطا فرما دے، اپنی خوشنودی، اپنی رضا انہیں نصیب فرما دے۔ ہم سب کو بھی اللہ اپنی خوشی، اپنی رضا، اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچا لے، اپنے رضا والے کام کرنے والا بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے دل کو بہکنے سے بچا لے، آنکھوں کو بہکنے سے بچا لے، کانوں، زبانوں، ہاتھ پاؤں کو بہکنے سے بچا لے، اپنی رحمت شامل حال کر دے۔ یا اللہ جو دعائیں کی ہیں قبول فرما لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ وہارون، سلام علی الیاسین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ ہماری توبہ ہے اللہ بغیر معاف کیے یہاں سے نہ اٹھا، یا اللہ بغیر معاف کیے یہاں سے نہ اٹھا، بغیر معاف کیے مسجد سے نہ نکال، یا اللہ بغیر معاف کیے مسجد سے نہ نکال۔ معاف کر دے، درگزر کر دے، مغفرت کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، مغفرت کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، مغفرت کر دے، توبہ قبول فرما لے، جہنم سے دور کر دے، جنت کے قریب کر دے، اپنے غصے سے دور کر دے، اپنی رضا کے قریب کر دے، اپنی لعنت سے دور کر دے، اپنی رحمت کے قریب کر دے، اپنی ناراضگی سے دور کر دے، اپنی خوشنودی کے قریب کر دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بدلتے